حافظ قاری عمر بن سلیمان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور اپنے مخصوص انداز میں مختصر انداز میں وقت میں ہمیں نصیحت فرمائیں۔ ان کے خطاب سے پہلے میں بھول گیا ہوں، ہماری محفل میں ماشاءاللہ چار چاند لگانے کے لیے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں شاعر مشرق و مغرب عالمی شہرت یافتہ حمد و ثنا اور نعت خواں کے جناب بڑے ہی مزیدار نعت خواں محترم بھائی عبدالرحمان صاحب عرف غلام فرید صاحب، ماشاءاللہ آپ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منتظر ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، انشاءاللہ ان کو بلائیں گے، پر پروگرام کی ترتیب ہے تو انشاءاللہ بہت جلد وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ تشریف رکھتے ہیں کہ تھام پہ بیٹھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور پردے کے اندر بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، میں سب سے قبل اپنے اللہ رب العزت کا بے حد مشکور ہوں کہ جس رب العالمین نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کر اپنی پاک کلام کو نماز تراویح کے اندر مکمل کرنے کا ایک موقع دیا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا، آپ احباب کا سننا، اس کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور اس مسجد کی انتظامیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا قبول فرما کر اس قرآن کو کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنا دے۔ عزیز سامعین کرام، قرآن پاک اللہ رب العزت کی نازل کردہ آسمانی کتابوں میں سے وہ آخری کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اور انسانیت کو گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا، اور اس کتاب کو اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی، اپنے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، سینہ اقدس پر 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ اس پاک کلام کا آغاز، اس پاک کلام کی ابتدا
ایک بڑے ہی پیارے واقعے سے، بڑے ہی بابرکت واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر امام بخاری نے تیسری حدیث یہ لے کر آئے ہیں کہ پہلی وحی وہ کس طرح نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے پہلی وحی کے اندر سب سے پہلے کون سی آیات نازل کیں۔ امام بخاری اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر اس کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بعثت سے پہلے جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کے حالات دیکھتے، اپنے معاشرے کو دیکھتے کہ عرب کا معاشرہ جہالت کے اندر، شرک کے اندر، بدعات کے اندر، ایسی غلیظ بد اخلاقیوں کے اندر مبتلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تو پریشان ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بڑے ہی نفیس، بڑے ہی با اخلاق اور بڑے ہی با کردار تھے۔ جب وہ اس معاشرے کو دیکھتے تو آپ علیہ السلام پریشان ہونے کی وجہ سے، سوچ و فکر میں مگن ہونے کی وجہ سے تنہائی اختیار کر لیتے اور غار ہیرا کے اندر جا کر اپنا قیام کر لیتے۔ کئی دن اپنا کھانا لے کر غار ہیرا کے اندر چلے جاتے اور ادھر جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، غور و فکر کرتے، سوچ بچار کرتے کہ یہ جو معاشرہ جن بد اخلاقیوں میں پڑا ہوا ہے، جن برائیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑا پاک بنایا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اسی طرح اپنے معمول کے مطابق وہ غار ہیرا کے اندر بیٹھے، اپنی عبادت کر رہے ہیں، غور و فکر میں مصروف ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور اتنی مضبوطی سے اور اتنے زور سے جھنجھوڑا اور دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دبایا تو یوں لگ رہا تھا میرے جسم کے اندر طاقت ہی نہیں رہی، اتنی زور سے دبایا اور پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کی۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کی، اور ان پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا، سیکھنے کا اور علم کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان دیا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت پہلی وحی نازل کر رہے ہیں اور پڑھنے سے کر رہے ہیں، اور کیا پڑھنے سے کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے کر رہے ہیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے نکلے اور گھر آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس واقعے کی وجہ سے بڑے ہی پریشان ہو گئے، بڑے ہی خوف میں آ گئے۔ جب گھر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہنے لگے زمیلونی زمیلونی، میرے اوپر کوئی چادر دے دو، کوئی خیز دے دو، کوئی کمبل دے دو، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے،
کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے نہیں رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کر لیٹ گئے۔ جب تھوڑی دیر بعد طبیعت ذرا نارمل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف ہلکا ہوا تو سارا واقعہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا اور بتایا کہ مجھے یہ اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ تو اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا۔ آگے الفاظ سنیے گا اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ آپ جیسی شخصیت کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ جیسی شخصیت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم۔ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں آپ تو لوگوں کے ساتھ بڑی ہی نرمی سے پیش آتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، آپ تو اپنے سے کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، آپ تو اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کو کما کر دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی بڑے اچھے سے مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کا تو اخلاق اس قدر اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ادھر رک کر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن میں یہ بات کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پریشانی کی حالت میں گھر آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دلاسا کس نے دیا؟ آپ کی بیوی نے۔ یہ بیوی ہوتی ہے جو انسان کو، اپنے مرد کو اس کے مشکل وقت کے اندر، اس کے پریشانی کے وقت کے اندر اس کے کندھے کے ساتھ کندھا لگاتی ہے اور اسے ایک جینے کی نئی امید دلاتی ہے، جس طرح اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اور اس کے اگلی چیز دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشانی میں دیکھا، آپ علیہ السلام کی تعریفیں کی، آپ علیہ السلام کی صفات کو ذکر کیا، آپ علیہ السلام کی خوبیوں کو ذکر کیا۔ اب ایک بندہ، اس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ اپنی بیوی کے احساسات کو نہیں سمجھتا، اس کی بیماری کو نہیں سمجھتا، اس کی تکلیف کو نہیں سمجھتا، اس کی پریشانی کو نہیں سمجھتا، جب دیکھو اس کو گالی گلوچ، بد اخلاقی، بد زبانی سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اپنی ایمانداری سے بتائیں، جب ہم میں سے اس طرح کا اگر کوئی بندہ ہو، ہم میں سے اگر کسی بندے کو اس طرح کوئی تکلیف پہنچے، کیا اس کی بیوی اس کا ساتھ دے گی؟ کبھی بھی نہیں دے گی، کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسہارٹ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، تسلی دی۔ یہ ایک بڑا ہی پیارا پوائنٹ جو دین ہمیں سکھاتا ہے، میاں بیوی کے رشتے کے اندر احساس کا رشتہ، بلکہ میاں بیوی کا دوسرا نام ہی احساس کا نام ہے۔ اگر ان کے اندر احساس نہیں تو ان کا گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دلاسا دیا، یہ تسلیاں دی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل یہ انجیل لکھا کرتا تھا، یہ انجیل کا عالم تھا، اور جا کر سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو سنایا، تو ورقہ بن نوفل فوراً کہہ اٹھا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت آپ کو وہ مقام عطا کرنے لگا ہے۔ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، کاش کہ اس وقت میں جوانی کی حالت میں ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حیران ہوئے کہ مجھے میری قوم کیوں نکالے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جس بندے نے، جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کام کیا، اور ورقہ بن نوفل تھوڑی دیر بعد اس کے بعد فوت ہو گیا۔
اب آپ اس سے تھوڑا سا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ میں بیان کیا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس پاک کلام کی قدر و منزلت دیکھیے ذرا، کہ جس پاک کلام کو اللہ رب العزت نے نازل کیا، یہ پاک کلام تمام کی تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جس ذات نے اس قرآن کو نازل کیا وہ ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ جس فرشتے کے ذریعے اس قرآن کو نازل کیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ جس نبی کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا وہ نبی تمام نبیوں سے سب سے افضل ہے۔ جس رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل ہے۔ جس مہینے کے اندر اس قرآن کو نازل کیا وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے۔ اور یہیں ہی بس نہیں، جو بندہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس قرآن کو پڑھ لینے کے بعد اپنے حلق سے نیچے اتار لیتا ہے، اس کو اپنی روح کے اندر شامل کر لیتا ہے، اس کو اپنے خون کے اندر شامل کر لیتا ہے، اس کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کائنات کے اندر اس بندے سے بہتر بندہ کوئی نہیں ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، اس بندے سے بہتر بندہ دنیا جہان میں کوئی نہیں ہے انبیاء کے بعد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تو تیرے خلاف گواہی دے گا۔ چھوٹی سی حدیث لیکن سمجھنے والے کے لیے، جو بندہ اس حدیث کو سمجھ گیا اس کا دل پھٹنے کے قریب آ جاتا ہے کہ یہ قرآن یا تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنے گا یا ہمارے خلاف آ جائے گا قرآن، اور جس کے حق میں قرآن گواہی دے گا اس کی ایک فضیلت اس کی ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن قرآن آئے گا، قرآن کو لایا جائے گا، اور قرآن رب العالمین سے یہ گزارش کرے گا، یہ سفارش کرے گا، اے میرے پروردگار اس صاحب قرآن کو، اس قاری قرآن کو جس نے دنیا کے اندر مجھے نہیں چھوڑا، جس نے دنیا کے اندر مجھے پڑھا، مجھے سیکھا، اس میرے اوپر عمل کیا، یا رب العالمین حلی، آج اسے آپ زیور پہنائیے۔ اللہ رب العزت اس صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنائیں گے، بزرگی کا تاج پہنائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا یا ربی زدہ، اے اللہ ابھی تو بہت تھوڑا ہے، اس کو اور زیادہ عزت عطا فرمائے، اسے اور زیادہ زیور پہنائیے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو، اس صاحب قرآن کو عزت کا، بزرگی کا جبہ پہنائیں گے، جبہ پورا لباس ہوتا ہے۔ پھر قرآن سفارش کرے گا یا ربی ارضی عنہ فیرضی عنہ، اے میرے پروردگار آج تو اس سے راضی ہو جا، اور اللہ رب العزت اس صاحب قرآن سے راضی ہو جائیں گے۔ اور یہی بس نہیں، اب آپ ادھر دیکھیے کہ 3 باتیں قرآن کرے گا، 2 دفعہ زیور کی، اور تیسری دفعہ اللہ رب العزت سے اس کی رضا مانگے گا اور اس صاحب قرآن کو دلوائے گا، اور اللہ رب العزت تینوں باتیں قرآن کی مان لیں گے، تینوں سفارشیں قبول کریں گے۔ پھر چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے بعد قاری قرآن کو کہے گا، حافظ قرآن کو کہے گا، قرآن کی آیات کو پڑھتا جا، جنت کے درجات کو چڑھتا جا، تیری ہر آیت پڑھنے کے بدلے میں میں تیری نیکیوں میں مزید اضافہ کرتا جاؤں گا، ہر آیت پڑھنے کے بدلے میں۔ یہ قرآن سفارش کرے گا۔ اس طرح قرآن اپنے صاحب قرآن کو، اپنے ساتھی کو جنت تک پہنچائے گا قیامت والے دن۔ اور جو بندہ قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، جس بندے نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، جس بندے نے قرآن کو اگنور کر دیا، جس بندے کو اللہ رب العزت نے جوانی دی، عزت دی، صحت دی، دولت دی،
ہر نعمت دینے کے بعد جس بندے نے اس قرآن سے منہ موڑ لیا اس کے بارے میں رب العالمین کا کلام کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس بندے نے میری نصیحت سے، میرے ذکر سے، میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، کل قیامت کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ایسے بندے کی معیشت کو، ایسے بندے کی دنیا کو اس پر تنگ کر دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی خود تفسیر کی، فرمایا معیشت سے مراد، تنگی سے مراد کہ اللہ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا، دنیا بھی اس پر تنگ کر دے گا، اللہ اس کی قبر بھی اس پر تنگ کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، انسان کہے گا یا اللہ دنیا کے اندر تو میں دیکھنے والا تھا، مجھے نظر آتا تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتها فنسیتها، کہ جس دنیا کے اندر تیرے پاس میرا قرآن آیا، تیرے پاس میری آیات آئیں، تم نے میری آیات کو بھلا دیا، اس کو اپنے سے دور کر دیا، آج میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن، جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، یہ اپنے اس چھوڑنے والے بندے کو جہنم کے اندر دھکیل دے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ قرآن رب العالمین کا پاک کلام، یہ بڑی ہی بابرکت کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن بڑے معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو بندہ قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے پھر رک جاتا ہے، کوشش کرتا ہے پھر رک جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ایسے بندے کے لیے ڈبل اجر رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے کہ آج ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق کس قدر ہے؟ کیا ہم اس بات کے اہل ہیں کہ کل قرآن ہمارے حق میں سفارشی بنے، یا ہم اس کی طرف جا رہے ہیں کہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے؟ اللہ نہ کرے ایسے ہو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، باتیں تو بہت ہیں اور کی بھی جا سکتی ہیں، لیکن ٹائم کی قلت ہے۔ میری آپ لوگوں سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ایک دنیا دار بندہ اپنے کاروبار میں کس قدر مخلص ہوتا ہے، اسے رات کے 2 بجے بھی آرڈر آ جائے نا، وہ بھاگا جاتا ہے۔ ایک کسان اور اکثر رات کو 2-3 بجے کھیتوں میں پانی لگانے جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے اس سے مال آنا ہے، مجھے میری یہ کھیتی ہے، میری چیز ہے۔ لیکن کیا ہمارے لیے، ہمارے پاس قرآن کے لیے پورے دن میں 10 منٹ بھی نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن کا ایک رکوع بھی روزانہ تلاوت نہیں کر سکتے؟ کیا قرآن کی ایک آیت بھی ہم روزانہ کی سیکھ نہیں سکتے؟ بالکل سیکھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود سستی کا شکار ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، یہ ایک دعوت فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک نصیحت یہ ہے کہ اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں۔ اللہ کی قسم، جس بندے نے قرآن کے ساتھ دل لگا لیا، اللہ رب العزت نے ایسے بندے کو بڑی ہی برکتوں سے نوازا، بڑی ہی عزتوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ انداز بیاں وہ نہیں میرا، مگر کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو ایک شاعر کی زبان میں کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوں گی روشن، دل بھی بنے گا روشن، تم صرف ایک سورۃ الرحمن پڑھ کے دیکھو۔
اب آخری مجلس کے اندر جائے اس سے پہلے جناب صدر محمود صاحب کی یہ اب تقریب جو کرنے جائیں وہ ان طلباء کو انعام دینے جا رہے ہیں جو بچے جنہوں نے اس سال پورا قرآن کی جو ہے وہ ناظرہ پڑھا ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ 4 ہے۔ اسی کے دوران میں بتاتا چلوں یہ جو آپ کی مسجد دعوت دی ہے ادھر ماشاءاللہ صبح و شام وہ قرآن پاک کی تفسیر اور ناظرہ پڑھنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ تو جو بچے جو ہیں وہ مسجد میں پڑھتے ہیں، بچیاں جو ہیں وہ ساتھ ہی مدرسہ آفت میں پڑھتی ہیں، ان کی فوٹ میں دے رہا ہوں آپ کو کہ تقریباً 45 بچیاں جو ہیں وہ ماشاءاللہ مدرسہ البنات میں پڑھ رہی ہیں، جن میں 10 جو بچیاں ہیں وہ ترجمہ القرآن اس کی کلاس لیتی ہیں اور تقریباً 10 بچیاں جو ہیں وہ فارغ ہو چکی ہیں ماشاءاللہ یہ سب کچھ کر کے۔ اب کسی کے یہ بچوں کے بارے میں یہ ماشاءاللہ قاری صاحب آپ بتائیں گے کیونکہ یہ مشرہ کا یہ چھوڑ دے گی رہا دوری بار بچے کتنے ہیں یہ پڑھنے والے؟ ہاں جی نہیں بچے پڑھ رہے دوسرے دسو نا بھی ماشاءاللہ آگے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مسجد آقا حبیب میاں گاؤں بدرانہ کے اندر فیصلہ آباد ماشاءاللہ توحید کا روکا لگے ہے۔ اللہ اس عہدے کو اتنی خوشبو دور دراز تک پہنچائے۔ آمین آمین اللہ اس عہدے کو زیادہ سے زیادہ پھل لگائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ تھوڑے دوست احباب کا اتنے رکھتا لاغری ہیں انشاءاللہ ایک ہوتر آئے گا، ایک حدود مرکز بنے گا انشاءاللہ جنہوں بچے اس وقت لڑکے کی تعداد ہے کام از کام 44 دے کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنہوں رجسٹر پر میں اس سابق پر اس وقت سہتی کہ کاما کام 7-8 بچے جن رسیلی کا رجسٹر میں شامل نہیں تھے کیونکہ چھوٹے میں کبھی آگے میں کبھی نہیں آگے 44 تو قریب بچوں کو تعداد ہے کہ 45 تو قریب بچیاں کا جن مسجد کے اندر پڑھ دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 90 قریب ٹوٹل بچے بچیاں بھی بتا دیا ہے الحمدللہ۔ انڈیا گاؤں کترانہ کے اندر اس مسجد کے اندر جو بچے بچیاں پڑھتے ہیں 90 کے قریب میں تیتانے دوست آباد کا انشاءاللہ دوسری بچے کو جو گے انشاءاللہ صرف رہا گے۔ کئیاں والے ہیں فون خریدے ہیں بس سستیاں کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ دوست کو جانے ہیں۔ اس واسطے جنہاں کے بچے کے پڑھتے ہیں انہاں کے والدین کو گزارش ہے اپنے بچے کی پابندی نہ بھیجا کرو۔ پہلے وہ 2-2.5 سال ایک ٹائم سے پڑھاتے رہے ہیں الحمدللہ 2-2.5 دن ہو گئے 2 گھنٹے کی 2 ٹائم ہونے کی کلاس جاری ہے جن کے اندر دعاؤں میں نماز ہے قرآن ہے قاعدہ ہے مدرسہ پڑھنے کا جگہ ہے۔ اسی بچے کے جو انشاءاللہ تو ایک دن ہوئے گا پہلی دفعہ بچوں کو نام دیا گیا انشاءاللہ ایسے وقت جب ہم آگے بچے فارغ ہو رہے ہیں وہ کام تک ساتھ والا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی قریب میں کوئی 18 میں تک دینی لوگ بھائی تعلق انشاءاللہ وہ جلدی ناظرہ کرام
سکون روح راستہ پہنچائے اللہ پاک کے پناہ کامیاب جڑے لوگ ہیں انہاں دی آخرت والی زندگی بہتر بنائے جڑے زندہ ہیں انہاں دے کاروبار چ برکت عطا فرمائے انہاں دی صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ اور پیش ہو رہی تھی تو میں حاجی دو صاحب اور قاری فرید صاحب اور عبدالوہاب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ادھر آئیں اپنے ہاتھوں سے نازلہ قرآن پاک مکمل کرنے والے خوش نصیب بچے 4 بچے ہیں ان سے سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں محمد اویس بن محمد محسن وہ آئے اور اپنا انعام نصیب کرے ماشاءاللہ اس بچے نے محمد اویس بن محمد محسن یہ تشریف لا رہے ہیں یہ وہ بچہ ہے جس نے اس سال جو ہے وہ نازلہ قرآن پڑھا ماشاءاللہ شروع سے کیرلا سے شروع کیا ہے اور ماشاءاللہ قرآن پاک پورا کر دیا. اس کے بعد میں دوسرے خصوصی بچے کو دعوت دے رہا ہوں محمد عزت عبداللہ بن محمد عمران وہ آئے اور اپنا انعام حاصل کرے. یہ وہ بچہ ہے قصہ کہہ رہے ہیں جس نے 1.5 سے 2.25 مہینے میں پورا قرآن پاک ماشاءاللہ پڑھا ہے اور یہ وہ بچہ ہے جو ماشاءاللہ اس مسجد میں اعتکاف بھی بیٹھا ہوا ہے. جناب عبدالرحمان صاحب اعتکاف چھوٹا سا بچہ ہے یہ انشاءاللہ اعتکاف بیٹھا ہے بہت ہی ریزدار میں آتا ہوں ادھر کو یہ ماشاءاللہ بڑا دیپا بچہ. اب تیسرا بچہ ہے محمد شاہزیب بن محمد عدنان وہ آئے تو اپنا انعام وصول کرے. محمد شاہزیب بن محمد عدنان اب چوتھے جو خصوصی بچہ ہے وہ ہے محمد عدن بن محمد تنویر وہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے. یہ انعام تو یہ دنیا کے سامنے چھوٹا سا ہے اصل انعام تو اللہ پاک نے کو دینا ہے ماشاءاللہ. یہ ہے محمد عدن بن محمد تنویر. اب ایک بزرگوں سے میں گزارش کرتا ہوں اپنی سیٹیں دوبارہ سوال ہیں اور تشریف رکھیں. اب میں یہ خاتم علماء سید فاروق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے ساتھ چودھری محمد بلال گجر صاحب رحمۃ اللہ سے وہ بھی تشریف لیں اپنے ہاتھوں سے وہ انعامات تقسیم کریں. یہ انہوں نے دینا اپنے تھوڑے پیچھے 5 نہیں سامنے یہ وہ 5 خوش نصیب بچے ہیں جنہوں نے 2 رکائی حضرات سنا رہے تھے. انہوں نے یہ بھی حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سارے یہ حفظ کر چکے ہیں. تو یہ بچے سامنے تھے یہ وہ بچے ہیں جو پورا نام سے قرآن سنتے ہیں. انہیں میں ہر ایک یا 2 بچے تکا پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے نا وہ انہوں نے ابو لین گا محمد حسین محمد حسین شریف آئے وہ اپنا نام وصول کر. محمد حسین شریف اگلا جو بچہ ہے وہ محمد احسن شریف ہے وہ اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر بھی بیٹھے کسی اور بیٹھے ہوئے ان کے والد سے میں گزارش کرتا کہ وہ آئیں اور چودھری صاحب سے اور سیٹھ صاحب سے اپنا بچے کا انعام وصول کریں. اگلا بچہ جو ہے وہ محمد ریحان ہے وہ ریحان رشید صاحب رشید صاحب کا بیٹا ہے. وہ رشید صاحب ادھر نہیں بیٹھے تو کوئی بچہ قاری صاحب آپ آ جائیں ان کا نام لیں اور ان تک پہنچا دیں. اور آخری بچہ یہ چوتھا بچہ ہے محمد احمد حافظ محمد احمد یہ قاری صاحب کا بیٹا ہے ماشاءاللہ. یہ بھی آپ سے قریب ہے حافظ بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب ہے. اور یہ آخری بچہ ہے حافظ عبداللہ ارشد یہ آئے اور اپنا انعام ان کے وہ میرے ساتھ بیٹھا ہے کہ آپ نے ان کے والد صاحب ماشاءاللہ یہ انعام دینے جا رہے ہیں ماشاءاللہ.
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ माशाल्लाह बुलाना जी नाज़िम कासिम भाई कासिम साहब तशरीफ हैं और नाज़िम साहब ये स्टेज पर आए ये अपने हाथों से अली नाम मर्दाना वो तस्लीम करेंगे भाई परवेज साहब लियास पार्क से तशरीफ आए हैं उस्ताद मोहतरम जनाब सऊद साहब उस्ताद मोहतरम जनाब सऊद साहब भी आ जाए और उस्ताद मोहतरम बदूर साहब भी तशरीफ हैं अच्छा जी मैं बुलाना मैं बुलाना ये हूँ तुसी बुलाना जी जिन्ना ने करानियां उन्होंने बुलाओ अब मैं वो जिन्होंने माशाल्लाह कार्यदार ने पूरा महीना तरावियां बनाई हैं उनमें पहले जो है वो कारी जो है माशाल्लाह कारी हाफिज कासिम क्यों हो उमर सुलेमान साहब को मैं दावत देता हूँ उस पे बनाने वाला मैं कासिम भाई इधर आओ नाज़िम भाई इधर आओ ये है माशाल्लाह कारी माशाल्लाह कारी उमर सुलेमान साहब ये नाम अपने नाम वसूल कर रहे हैं। अब दूसरे कारी जो हैं वो माशाल्लाह कारी हाफिज सादुल्लाह बिन हबीबुल्लाह जिनके नाम से जो मस्जिद है हबीब साहब हाफिज भी उनके ये पोते हैं और मेरे ये बेटे हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको नेक रोशन का कार्य बनाए हम सब के लिए। अच्छा हम कारी खलील साहब ने तो कारी साहब ने बुलाओ अब इस मस्जिद के दो कारी हजरात कारी खलील साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और माशाल्लाह हम वक्त मस्जिद में मौजूद होते हैं जब भी मस्जिद की माशाल्लाह खिदमत करते हैं वो अपना नाम वसूल करें और इसके बाद कारी अब्दुल साहब वो आए तो दी आओ तो दी कारी अब्दुल साहब माशाल्लाह बच्चों को पढ़ाते हैं वो नाम अपना वसूल करें। अच्छा जी हूँ तुसी ना इधर तुसी रह गए हो साथ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮਦੁल्ला ਸਾਹਿਬ ਦਾ अहमदुल्ला साहब का जी अब मैं अहमदुल्ला साहब को दावत देता हूँ जो अपना आगे नाम है माशाल्लाह इनकी ये बहुत बड़ी ये नेकी है जी जो माशाल्लाह पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों के साथ इधर आते रहे और दर्स कुरान भी देते रहे बाद में। अब हमने जो इधर 3 बंदे इत्काफ पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा वो लिए रखे हैं। बाबा नज़ीर साहब माशाल्लाह इधर इत्काफ पे बैठे हैं जी वो अगर लेटे उनके बेटे हैं जी डॉक्टर साहब और उधरों भी आओ माशाल्लाह अब्दुल वाहद साहब वो भी और माशाल्लाह ये साडे वो बुजुर्ग ने जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तवसीयत मस्जिद बनाई अल्हम्दुलिल्लाह वो के साडे नाल जेड़ा है इन्होंने बड़ी मोहब्बत बड़ी शफकत इन्होंने बेटे माशाल्लाह साडे नाल बड़ी मोहब्बत बड़ी शफकत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनकी शफकत और मोहब्बत को कबूल करे। और तीसरा बच्चा जो तीसरा बच्चा बैठा हुआ था वो भी है पता नहीं कि दादा नाम ते अभी बार मैं दादा अगर बड़ा वाला छोटा वाला जैसे तेरी ग्रामीण में जो बड़े तेरी बहुत ये अल्लाह ताला की कबूल करे कभी जाओ मत से माशाल्लाह ये सारी महफिल जो है माशाल्लाह ये राशन साहब और इनके जो हाजी दाऊद साहब और सकाउला सब करते आला ये सारी महफिल उनकी वजह से और आप लोगों के कामों की वजह से ये होने जा रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कुरान के बारे में तो हम अभी तक शेरों शायरी सुन रहे हैं और कुरान की बरकत के बारे में सब कुछ सुन रहे हैं। तो साहिब कुरान के बारे में जिन पर ये कुरान नाज़िल हुआ उनकी शान के बारे में अभी तक का शेर नहीं कहा गया। तो मैंने ये जानबूझकर ये जो शेर रखे थे ये मैं अपने मोहतरम भाई आली शब्द जाता जनाब अब्दुल रहमान भाई उनको मैं दावत
میں پر جو سست پڑ چکی ہے اس کو ذرا کروائیں. اور یہ ماشاء اللہ ٹائم دیکھ رہے ہیں، واقعی ٹائم شاعر کو یہ ہوتا ہے، موسم بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ رات لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ چند منٹوں کے لیے یہ آپ کا نصب نامی انشاءاللہ تعالیٰ تعریف اپنے مخصوص انداز میں شاعر و شاعر کتاب میں کریں. تو میں ایک چیز ہو گیا پورا مہینہ میں جاتا رہا